اسرائیل کو اس وقت ایک اور مصیبت کا سامنا ہے۔ دراصل پورے اسرائیل کو آندھی اور طوفان کا سامنا ہے۔ اسرائیل میں آج دن میں شدید آندھی دیکھی جا رہی ہے، طوفان دیکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ افریقہ کی سائیڈ سے میڈیٹرینین سی کے ذریعے آندھی اسرائیل میں پہنچی ہے، اور اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے، حکومت نے تمام شہریوں سے کہا ہے وہ آج اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کام پر نہ جائے، گھر کے اندر رہے، بنکروں میں چھپ کر رہے، کیونکہ دو طرفہ حملہ آج ہوا ہے۔ ایک طرف آندھی ہے، طوفان ہے، قدرتی مصیبت کا، آفت کا سامنا ہے، اور ادھر سے ایران کا حملہ بھی خطرناک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ خبر ہے کہ لبنان میں جہاں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی جاری ہے، وہاں حزب اللہ کے لڑاکوں کی طرف سے لگاتار اسرائیلی آرمی کو لبنان سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ساؤتھ لبنان میں جن علاقوں کا اسرائیلی آرمی نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، وہاں سے اب اسرائیلی آرمی باہر نکل رہی ہے۔ 90 سے زیادہ مرکبہ ٹینک کو حزب اللہ نے اسرائیل کا تباہ کر دیا ہے، دوسری گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کی جو آرمی ہے لگاتار حزب اللہ کے گھات میں پھنس رہی ہے، حزب اللہ کا شکار ہو رہی ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں حزب اللہ کے مختلف ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، کمان اینڈ کنٹرول پر حملہ کیا ہے، اور 40 سے زیادہ حزب اللہ کے آپریٹر کو، لڑاکوں کو اسرائیل نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا ہے، ایسا اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر انٹرنیشنل میڈیا میں جو سب سے بڑی خبر ہے امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں، وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم کے نام خطاب کیا، اور قوم کے نام خطاب میں انہوں نے کچھ بھی نیا میسج نہیں دیا۔ امریکیوں کو انہوں نے کوئی امید نہیں دی، نہ دنیا کو کوئی امید اور حوصلہ دیا، بلکہ امریکی صدر نے اپنی ہار کا، اپنی شکست کا اعتراف کیا، جس کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کیا، اور خاص طور پر ابنائے ہرمز، جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے کہ ابنائے ہرمز پہلے کھلا ہوا تھا، اور جنگ کے بعد اس جنگ کا واحد ہدف بن گیا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوانا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو کھلوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں ابنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کے پاس تیل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جن دیشوں کو گلف سے ضرورت ہے تیل کی، گیس کی، یا وہاں سے دوسری چیزوں کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کی، ان کی ذمہ داری ہے ابنائے ہرمز کو کھلوانا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین، ساؤتھ کوریا، جاپان جیسے دیشوں کو آگے آنا چاہیے اور ابنائے ہرمز کو کھلوانا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا ہدف اور مقصد ایران میں پورا ہو گیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں امریکہ اس جنگ سے باہر نکل جائے گا۔ حالانکہ ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی، اگلے چند ہفتوں میں امریکہ کا ایران پر خطرناک حملہ ہوگا، پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد امریکہ باہر نکل جائے گا۔ امریکہ ایران کو پتھر کے زمانے میں لے کر جائے گا۔ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسٹ نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا اور لکھ دیا کہ پتھر کا زمانہ۔ تو یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران کو دھمکی دی گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جو نیوی ہے، ان کی جو میزائل کی سائٹس ہے، ان کی جو ایئر فورس ہے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور روزانہ امریکی صدر سے اسی طرح کا اعلان ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی میڈیا نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان میں تضاد ہے، واضح میسج نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ بکھلائے ہوئے ہیں، اور وہ اس ویڈیو کی طرح ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، دراصل ایک جانور ہے، ایک بھینس ہے، جو ایک درخت میں تھوڑا سا جو سوراخ ہو جاتا ہے اس میں اپنے سر کو مار رہا ہے، اور وہ پھنس گیا ہوا ہے، نہ تو وہ درخت کو توڑ پا رہا ہے، اکھاڑ رہا ہے، نہ باہر نکال پا رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے کہا جا رہا ہے کہ صورتحال امریکہ کی، امریکی صدر کی اور دنیا کا سپر پاور اب ایران سے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو امریکی ایجنسی ہے، جو امریکہ کے خفیہ ادارے ہیں، انہوں نے ایران کے بارے میں یہ جانکاری دی ہے کہ ایران فی الحال اس جنگ کو ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ امریکہ اس جنگ کو ہر حال میں اینڈ کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ چین کی امریکہ نے مدد لی ہے، جو آپ جانتے ہیں، لیکن خفیہ ایجنسی امریکہ کے کہہ رہی ہے کہ ایران کی جو موجودہ قیادت ہے، جو IRGC ہے، وہ چاہتی ہے کہ ابھی تک اس جنگ میں ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے۔ ایران امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، خلیجی ممالک کو بھی ایران نے لگاتار نقصان پہنچایا ہے۔ خلیجی ممالک کو ایران نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کو امریکہ کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے۔ اب خلیجی ممالک میں جو امریکی کمپنیز ہیں، یا جن امریکی کمپنیوں میں امریکہ کے شیئر ہے، اس پر بھی ایران نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔
تو ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے اور اس لیے ایران چاہتا ہے کہ آر پار کی لڑائی ہوگی۔ ایران کا نقصان ہو چکا ہے لیکن مزید نقصان ایران برداشت کرے گا اور یہ جنگ ابھی جاری رکھنی ہے، جبکہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی امریکہ کا بیان سامنے آتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں امریکہ اس جنگ کا خاتمہ کرے گا، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ بنجامن نتنیاہو نے ہی اس جنگ کو شروع کروایا تھا اور بنجامن نتنیاہو کا جو ہدف اور مقصد تھا ایران میں تختہ پلٹ کرنا، ریجیم چینج کرنا، اس میں 0% بھی اس کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ پوری دنیا کے لیے بھی باب المندب بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے 12% عالمی تجارت کے لیے یہی باب المندب گزرگاہ ہے، روٹ ہے، تو پوری دنیا پر اثر پڑے گا اور سوئس کنال متبادل نہیں ہو پائے گا، بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کا جو رابطہ ہے، جو کانٹیکٹ ہے، سیدھے ختم ہو جائے گا۔ باب المندب کے بند ہونے کی وجہ سے لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑے گا۔ تو حوثیوں نے دھمکی دی ہے اور ابھی تک عرب دیشوں نے دانش مندی سے کام لیا ہے، اس جنگ کو انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے۔ لگاتار یہ تجزیہ سامنے آ رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات اس جنگ کو جوائن کر سکتا ہے اگلے چند دنوں میں۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کو لے کر یو اے کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن نہیں کیا گیا تو یو اے ای ملٹری آپشن پر غور کر رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب تک ایران نے جتنے حملے کیے ان میں سے 49% اکیلے حملہ ایران نے یو اے ای پر ہی کیا ہے، اور یو اے ای کا اسرائیل سے قریبی تعلق بھی ہے۔ تو یو اے ای اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک کسی بھی عرب دیش نے اس جنگ کو جوائن نہیں کیا ہے۔ حالانکہ پوری کوشش کی گئی ہے ایران کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ سعودی عرب، قطر اور دوسرے خلیجی ممالک اس جنگ کا حصہ بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل نے فالس فلیگ حملہ کیا سعودی عرب پر اور کچھ دوسرے دیشوں پر، ادھر ایران نے بھی ان دیشوں پر حملہ کیا اور ان کے ایسٹس پر حملہ کیا امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ، تاکہ یہ ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے اور پھر ہم ان پر اپنی مرضی سے حملہ کریں۔ لیکن سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک نے فی الحال اس طرح کی غلطی نہیں کی ہے، اس جنگ کو انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے، اور عرب دیشوں کے اس حکمت عملی کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے اور اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حنظلہ گروپ نے، جو ہیکرز گروپ ہے ایران کا، اس نے اسرائیل کے ڈیفنس نیٹ ورک کو ہیک کر لیا ہے، پورے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ 8 مسلم دیشوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون کی مذمت کی ہے۔ دراصل پچھلے دنوں اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا کہ اسرائیل میں جو بھی فلسطینی قیدی ہوگا اور جس پر حملہ کرنے کا الزام ہوگا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، موت کی سزا سنائی جائے گی۔ چنانچہ آج 8 مسلم دیشوں نے اس کی سختی سے مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ اس قانون کو کالعدم قرار دے۔ جن دیشوں نے سختی سے کنڈم کیا ہے اس میں پہلا نام ہے پاکستان کا، اس کے بعد ترکی، سعودی عرب، قطر، یونائٹڈ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیر، انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر امریکہ کو خطاب کیا، اور اس وقت خطاب کیا جب ٹھیک انڈیا کے ٹائم کے مطابق صبح کے 4 بجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی کے کچھ دیر بعد آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ ایران میں مزید کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیوں امریکہ کا ایران میں حملہ جاری ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسٹریلیا بھی اس بات کے فیور میں ہے کہ ایران کو نیوکلیئر بم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا یہاں پر امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن جب امریکہ دعویٰ کر چکا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس ایران میں تباہ ہو چکی ہے، ایران نے بار بار کہہ رکھا ہے کہ وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے، پھر مزید کیوں امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ غزہ سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، خبر بہت افسوسناک ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے، ایئر اسٹرائک کر کے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ چاروں حماس کے کارکنان تھے اور اسرائیلی آرمی پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے، حالانکہ حماس نے اس کو ریجیکٹ کر کہا کہ یہ معصوم فلسطینی شہری تھے، ان کا حماس سے تعلق نہیں تھا۔
پر محض ڈر اور خوف بیٹھانے کے لیے اسرائیل نے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ جنگ کا سیز فائر کا سیدھے وائلیشن ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کو اسرائیل کی میڈیا نے شائع کیا ہے کہ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی اسرائیل کے ٹارگیٹڈ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی اہلیہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ کمال خرازی ایران کے فارمر فورن منسٹر ہے اور پچھلے دنوں انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایران کو اب ایٹم بم بنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، لیکن اب جو نئے سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ خامنئی، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سابق سپریم لیڈر کے فتویٰ کو منسوخ کر دے، نیا فتویٰ جاری کرے کہ ایران کی حفاظت کے لیے، دشمنوں کے دلوں میں ڈر بیٹھانے کے لیے ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ فتویٰ ان کو جاری کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ان کو ٹارگیٹنگ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ اب یہ شدید زخمی ہو چکے ہیں۔